السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کو جمعے کی نماز کے بارے میں کچھ مخصوص باتیں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک وقت تک پہنچ سکے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، البتہ صرف تھوڑا سا رکعتوں کا فرق ہے۔ دیکھیے، جمعے کی نماز میں 4 سنتیں ہم پڑھتے ہیں مسجد میں پہنچنے کے بعد۔ 4 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر ہم امام کے ساتھ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد میں پھر ہم 4 سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں ہم پھر 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں 2 نفل پڑھتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 14 رکعت ہوتی ہیں۔ جمعے کے 2 فرض سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ اسی طرح فرض کے بعد کی جو 4 سنت اور 2 سنتیں ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن اگر ہم مسجد میں گئے اور مسجد میں جانے کے بعد سنتوں کا اگر وقت ہے تو پہلے ہم کو سنتیں پڑھنی چاہیے، اس کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم پہنچنے کے بعد سنتیں پڑھیں گے پہنچتے ہی تو ہم کو دوہرا ثواب ہوگا۔ ایک ثواب تحیت المسجد کا ہوگا اور دوسرا ثواب ہم کو سنتیں پڑھنے کا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے وضو کیا ہے، وضو کے بعد میں پھر ہم مسجد پہنچے ہیں یا وہیں جا کر وضو کیا ہے تو ہم کو 3 ثواب ہوں گے، پھر بشرطے کہ اس میں ہم تینوں کی نیت کر لیں۔ تو پہلی تحیت الوضو کا بھی ثواب ہوگا اور تحیت المسجد کا بھی ثواب ہوگا، اور جو ہم 4 سنتیں موقدہ کی پڑھ رہے ہیں جمعے سے پہلے کی، ان کا بھی ثواب ہوگا۔ اور اگر ہم مسجد میں پہنچنے کے بعد طواف کی نیت کریں گے تو طواف کا ثواب بھی ہوگا، نفلی طواف کی اگر ہم نیت کریں گے تو۔ اسی طریقے سے جب ہم جمعے کے دن مسجد میں جائیں تو مسجد میں پیدل جانا چاہیے، اور جمعے کی نماز سے پہلے ہم کو غسل کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے پاک صاف کپڑے پہننا بھی مستحب ہے، اگرچہ پرہیز نہ ہوئی ہو، لیکن پاک تو ضروری ہے، لیکن صاف بھی ہونا یہ بھی مستحب۔ دھلے ہوئے ہو، جو اپنے پاس کپڑے ہوں ان میں سب سے بہترین کپڑے جو صاف دھلے ہوئے ہو وہ کپڑے پہننا، اور خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سب تیاری کر کے جمعے کی نماز کے لیے جانا چاہیے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک اذان تو جمعے کی نماز سے بہت دیر پہلے ہوتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے، پونے گھنٹے پہلے ہوتی ہے۔ تو جو آدھے گھنٹے پہلے جمعے کی اذان ہوتی ہے اس کو ہم پہلی اذان کہتے ہیں۔ پھر ایک اذان ہوتی ہے جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت ایک اذان ہوتی ہے، اس کو دوسری اذان کہتے ہیں۔ تو جو پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت اپنے کاروبار چھوڑ دینا ضروری ہے، اسی وقت اپنے کاروبار چھوڑ کر جمعے کی تیاریوں میں لگ جانا چاہیے۔ فوراً نہا لے، جمعے کی اذان سنتے ہی اپنے کاروبار کو اس دن بند کر دے، اور جمعے کی اذان ہونے کے بعد فوراً جمعے کی تیاریوں میں لگ جانا چاہیے۔ اگر ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نہا کر فوراً مسجد میں جائیں گے تو فوراً ہم کو سنتیں پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد فوراً بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سنتیں پڑھیں گے تو پھر اس میں جو ہم نے ابھی بتایا تھا تحیت المسجد کا ثواب وہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر ہم مسجد میں پہنچے، مسجد میں پہنچنے کے بعد اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پھر ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو تحیت المسجد کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تحیت المسجد اس نماز کو بولتے ہیں مسجد میں پہنچ کر فوراً ہی پڑھی جاوے، چاہے وہ اس نماز کی سنتیں ہوں یا الگ سے ہی کوئی نفل نماز ہو، تو اس کا خیال رہے۔ اسی طریقے سے جب ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو ایک غلطی جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ ہم مسجد میں چاہتے ہیں کہ پہلی صف میں پہنچ جائیں، پہنچے ہیں بعد میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کبھی اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو ہم کندھے پھلانگ کے آگے جاتے رہتے ہیں۔ تو ہم کو کندھے نہیں پھلانگنا چاہیے بلکہ پیچھے ہی بیٹھنا چاہیے، اور جو لوگ آگے یعنی پہلے آ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے مل کر بیٹھے تاکہ پیچھے آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے اگر ہم بعد میں پہنچ رہے ہیں تو ہم کو پیچھے ہی بیٹھنا چاہیے، آگے نہیں پہنچنا چاہیے۔ کندھے پھلانگنے سے ایک تو کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی بیمار بیٹھا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کندھے پھلانگ کے جاتے ہیں تو ایک کو ادھر ماریں گے ایک کو ادھر ماریں گے، جب ادھر ادھر مار کے جائیں گے تو کسی کا چوٹ لگے، کسی کو کچھ لے، کسی کو برا لگے، کسی کو مسلمان کو تکلیف ہوگی۔
یہ صحیح نہیں ہے، مسلمان کو تکلیف دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ پیچھے ہی بیٹھے. اور اسلامی یہ طریقہ بھی ہے کہ جو بعد میں آیا ہے تو بعد میں بیٹھے، جو پہلے آیا ہے وہ آگے بیٹھے گا. یہ اسلامی ایک طریقہ ہے. جو ہم اسلامی طریقے کے خلاف کام کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے جمعے کے دن ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ بہت سے حضرات جب آتے ہیں، جب دوسری اذان ہو جاتی ہے اور امام صاحب خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں یا خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ میں 7 منٹ میں خطبہ ہوگا، اتنے ہم سنتیں پڑھ لیتے ہیں. یہ غلط ہے. یعنی سنتوں کا جو وقت ہے وہ امام صاحب کے آنے سے پہلے پہلے تک ہے، یعنی دوسری جو اذان ہوتی ہے اس اذان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے. اگر اذان شروع ہو گئی تب بھی ہم سنتوں کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. اذان شروع ہونے سے بھی پہلے پہلے تک سنتیں ہیں. اگر پہلے سے پڑھ رہے تھے اور ہماری کچھ رہ گئی تھی، تحیات رہ گئی یا ایک رکعت رہ گئی، تو ہم اس کو پھر پوری کر لیں، اس کو بیچ میں نیت نہ توڑیں، اس کو پوری کر لیں، لیکن نئی نیت نہیں مان سکتے. تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب آئے اور ہم دیر سے پہنچے، امام صاحب آ بھی گئے ممبر پر، اور پھر ہم سنتوں کی نیت مان لیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے. خطبے کا سننا بھی واجب ہے. اور ایک بات یہ ہے، عام طور سے بعض مساجد میں بیان ہوتا ہے، بہت سی مساجد میں بیان ہوتا ہے، تو بیان کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے، اگر آپ امام حضرات ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی ہے یہ بات. تو بیان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں اور مائک بھی چل رہا ہے، اندر کا مائک بھی چل رہا ہے، باہر کا مائک بھی چل رہا ہے، یعنی باہر کے دلان کا بھی چل رہا ہے، اندر کا بھی چل رہا ہے، اور لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں. اب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اور ان کا نماز کے اندر بھی دھیان بٹ رہا ہے. اب نہ تو وہ نماز ہی پڑھ پا رہے ہیں صحیح اور نہ ہی بیان ہی سن پا رہے صحیح. اس کا حل کیا ہے؟ اب خطبہ جو امام صاحب وہ بیان جو کرتے ہیں، جو اردو میں بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، اس کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کو وہ بھی ایسا مجمع، امام صاحب کو ایسا مجمع بھی ہفتے میں ایک ہی بار ملتا ہے، تو بہت سی باتیں عرض کرنی ہوتی ہے، بہت سی بری باتوں کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، بہت سی اچھی باتوں کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو امام صاحب یہ اعلان کر دے کہ بھائی جمعے کا وقت ہونے سے 5 منٹ پہلے یہ بیان بند کر دی جائے گا اور آپ حضرات سنتیں اس وقت پڑھیں. کہ جمعے کا جب وقت ہوگا، فرض کرو کسی کہیں پر جمعے کی نماز کا وقت ہے 1 بجے، تو امام صاحب یہ اعلان کر دیں کہ بھائی اس وقت کوئی سنتیں نہ پڑھے، بلکہ 12:55 پر بیان بند کر دی جائے گا، آپ 12:55 پر سنتیں پڑھیں، اور انشاءاللہ 1 بجے تک یا 1:01 تک سنتوں سے سب فارغ ہو جائیں گے. تو اس وقت سنتیں پڑھیں. تو لوگ یا تو اس وقت سنتیں پڑھیں، اور اگر امام صاحب بیان ایسے بند نہیں کرتے ہیں، پورا بیان کرتے ہیں، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہیں پر لوگ عین وقت پر ہی آتے ہیں تو امام صاحب بیان بند نہیں کرتے، پھر وہ آخر تک کرتے ہیں، بالکل 1 بجے تک جیسے کرتے ہیں. تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ مائک وہ اندر والے حصے کا چلائیں، باہر والے دلان کا مائک نہ چلائیں. لوگ آئیں تو باہر والے دلان میں نماز پڑھیں اور پھر اندر پہنچ جائیں، باہر والے دلان میں سنت پڑھیں پھر اندر پہنچ جائیں. یا پھر اس کا حل یہ ہے. تو یہ بہت سی باتیں ہیں. اور اسی طریقے سے جب ہم خطبہ سنتے ہیں تو خطبہ سنتے وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، پالتی مار کر بیٹھتے ہیں، یہ سب چیزیں درست نہیں ہے. خطبہ سنتے وقت 2 زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور امام جو خطبہ دے رہا ہے تو امام کی طرف دیکھنا چاہیے، یعنی خطیب کی طرف دیکھنا چاہیے، اور 2 زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور باتیں نہ کریں. اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس کو زبان سے چپ نہ کریں، اس کو زبان سے بول کے بھائی خاموش ہو جاؤ ایسا نہ کہیں، اس کو صرف اشارہ کر سکتے، بس اتنا اشارہ کر سکتے، اور ایسا نہیں کہ بھائی خاموش ہو جاؤ. اب جتنا وہ شور مچا رہا ہے اتنا ہی یہ شور مچا رہا ہے خاموش کرنے کے لیے، تو ایک افراتفری کا ماحول ہو جائے گا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جمعے کے دن کہ بھائی 1 بجے جمعہ ہے، خطبے جمعے کا وقت 1 بجے ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی 10 منٹ تو خطبے میں لگ جاتے ہیں، ابھی چلیں گے 5 منٹ کے بعد. تو یہ بھی غلط ہے. خطبے کا سننا بھی واجب ہے. تو خطبے کا وقت ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے. ایسا نہیں کہ خطبے کا وقت ہو گیا اب مسجد میں جا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. تو خطبے کا سننا بھی واجب ہے. اور ایک چیز اور، خطبے کا بیٹھ کر سننا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے اور وضو خانے پہ کھڑے ہیں یا وضو خانے میں باتیں کر رہے ہیں. اگر خطبے کی آواز نہ آئے تب بھی صف میں بیٹھنا چاہیے، اور تب بھی کان ادھر ہی ہونے چاہیے، چاہے آواز آئے یا نہ آئے. تو یہ بہت سی باتیں ہیں، اور کوئی بات اگر رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اسی طریقے سے جب امام صاحب
खुतबा देने के लिए मिंबर पर आ गए तो आने के बाद अब बात नहीं कर सकते, न सुन्नतों की नियत बांध सकते। इदा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम। तो इमाम साहब अगर खुतबे के लिए आ गए तो न बात कर सकते हैं, न सुन्नतें पढ़ सकते हैं, और अगर हम अपनी तस्बीह पढ़ रहे हैं तो वो भी बंद कर दें, और कुरान पढ़ रहे हैं तो वो भी बंद कर दें। अब वक्त खुतबा सुनने का है। इसी तरीके से एक गलती ये करते हैं, आखिर में एक अर्ज कर दूं कि दो फर्ज पढ़ने के बाद, जुमे के दिन दो फर्ज जैसे इमाम साहब के साथ पढ़े और आधे लोग गायब हो जाते और वो कहीं सुन्नत नहीं पढ़ते, इल्ला माशाल्लाह कोई घर में सुन्नत पढ़ता हो, लेकिन दिखाया गया है कि सुन्नत कहीं नहीं पढ़ते। पहले ये होता था कि अभी एक फला मस्जिद है छोटी सी, उसमें जुमा नहीं हुआ है तो कहते थे कि हम उसमें जुमा पढ़ेंगे, लेकिन अब जब से लॉकडाउन हुआ है तो आमतौर से हर मस्जिद में जुमा हो रहा है, और जिनमें मजबूरी में शुरू किया गया था भीड़ की वजह से, उनमें भी जुमा बंद नहीं हुआ बल्कि हो ही रहा है। तो अब कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसमें जुमा नहीं हो रहा हो शहरों के अंदर। तो मस्जिद से निकल जाते हैं कभी हम घर पढ़ेंगे, फला मस्जिद पढ़ेंगे, कहीं कोई सुन्नत नहीं पढ़ता, इल्ला माशाल्लाह कोई एक आध आदमी, एक का आदमी कोई सुन्नत पढ़ता होगा। जो मस्जिद से निकल गया वो किसी से बात करने में खड़ा हो जाएगा, कहीं कोई टॉपिक छिड़ जाएगा, कोई नया कोई सियासी बात छिड़ जाएगी, उसके अंदर लग जाएगा। तो इन्हीं फालतू बातों में वक्त गुजर जाता है और फिर कारोबार का वक्त हो जाता है, कारोबार पर चले जाते हैं, सुन्नत नहीं पढ़ते। तो इसलिए मस्जिद से निकलने से पहले सुन्नतें पढ़कर निकलना चाहिए, पता नहीं बाहर क्या जरूरत पेश आ जाए। तो इसलिए मस्जिद से जब हम निकले तो मस्जिद से निकलने से पहले सुन्नतें पढ़नी चाहिए, सारी सुन्नतें और नफलें पढ़ के और दुआ मांग के जब मस्जिद से निकले और फिर सीधा घर को आए। और एक चीज और, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़नी चाहिए। अगर कोई आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा तो सूरह कहफ की तिलावत अगर करेगा, जुमे की नमाज से पहले कर ले, जुमे की नमाज की बात कर ले, लेकिन जुमे की नमाज से पहले कर ले तो ज्यादा बेहतर है, बाद में पता नहीं क्या मौका रहे न रहे। और तो वो आदमी इस जुमे से अगले जुमे तक हर फितने से महफूज रहेगा। अगर इस दरमियान में दज्जाल भी निकल आया तो ये उसके फितने से भी महफूज रहेगा। बताओ कौन नहीं चाहता कि दज्जाल के फितने से महफूज रहे? तो हर मुसलमान चाहता है कि हम दज्जाल के फितने से महफूज रहें और हर फितने से महफूज रहें, हर परेशानी से महफूज रहें। तो इसलिए अगर कोई आदमी जुमे के दिन पढ़ता है सूरह कहफ तो वो अगले जुमे तक हर फितने से महफूज रहेगा। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सूरह कहफ का लिंक में डाल दूंगा जिसमें मैंने तिलावत कर रखी है, आप वहां से उसके बारे में देख सकते हैं, उसकी तिलावत सुन सकते हैं। तो फकत वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।